الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. درود بھیجے محمد آل محمد. اذن کلمہ عقیدہ توحید اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور معروضات آپ کے سامنے ہیں، آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہیں، اور پھر اس کا تعلق بھی تقریباً کسی نہ کسی حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ کربلا کا تعلق عقیدہ توحید سے کیا ہے. اور اگر کہا جائے کربلا کا تعلق یا لفظ کو بدل دیا جائے کہ امامت کا تعلق، یا لفظ کو بدل دیا جائے رسول خدا کے نائبین کا تعلق، یا ائمہ کا تعلق، سلسلہ عصمت کا تعلق، یہ تمام کے تمام الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں، نزدیک ہیں. لیکن کربلا معراج ہے رسول اللہ کے خاندان کی اس عنوان سے کہ چاہنے والوں نے اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا جو لوگ کربلا میں شہید ہوئے. آیت آپ کے سامنے ہے، ترجمہ پھر ایک دفعہ پیش کر دوں تاکہ ذہنوں میں تازہ رہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے اس کو معاف کر دے گا. اور جس نے شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا کر گر گیا. اب گفتگو جہاں جا رہی ہے، بہت سے یقیناً میرے بزرگوں کے اور میرے ہم عمروں کے ذہن میرے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن نوجوان بچے بھی ہیں. تو اب یہاں پر بڑے سادے سے انداز میں اس بات کو میں کہوں کہ دیکھیے مولانا، آپ حضرات تو خود کہہ رہے ہیں کہ خدا شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو خود قرآن کی آیت آپ نے پڑھی کہ خدا شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا. تو اگر شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، تو مان لیجئے کہ حسین ابن علی اور ان کے انصار اور اصحاب اور اعزاء اور اقربا کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، شرک تو نہیں ہے نا، تو خدا معاف کر دے گا. تو سرکار زحمت آپ کو اسی لیے دینی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر آپ خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتے، لیکن وہ گناہ کرنا خدا کی سلطنت میں دخل اندازی کے مترادف ہے، وہ گناہ کرنا عین شرک ہے، وہ گناہ کرنا عین توحید کا مسترد کرنا ہے. لہٰذا اسی عنوان کو آپ کے سامنے میں نے سوچا کہ آج یہ بات میں کہہ دوں. بزرگ، میں نے کہا میرے ہم اور بزرگ اور بہت سے لوگ جو اہل مطالعہ ہیں میرے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن ہمیں بچوں کو دیکھنا، نوجوان بچوں کو، ظاہر سی بات ہے کہ کس طرح سے ان کو بات سمجھائی جائے. تو لہٰذا یہاں پر اس بات کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے، یعنی آج تو میں نہیں بتا پاؤں گا آپ کو، انشاءاللہ کل یا پرسوں یا ہو سکتا ہے ترسوں اس موضوع کی باری آئے، اور آج جو ہے گفتگو وہ ذرا ایک دوسرے انداز سے ہوگی. تو عقیدہ توحید اور کربلا، جب ہم عقیدہ توحید پر بات کرتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے ہمارے سامنے. اب دیکھیے اتنے 2-3 دن سے آپ برداشت کر رہے ہیں، مجھے آج ذرا اور خشک باتیں ہوں گی، برداشت کیجیے گا. وہ یہ کہ ایک گروہ ہے جو خدا کو مانتا ہے دنیا میں، وہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے. خدا کو ماننے کے سلسلے میں
ہندو، سکھ، عیسائی، سنی، شیعہ، مسلمان، بدھسٹ سب ایک ہیں، کیونکہ کائنات کے کسی خالق کو مانتے ہیں، کائنات کے کسی بنانے والے کو مانتے ہیں، اور موت کے بعد حساب کتاب کو مانتے ہیں۔ اپنے مردے کو ایک خاص طریقے سے مرنے کے بعد تجہیز میت کوئی جلاتا ہے، کوئی بیابان میں چھوڑ دیتا ہوگا، کوئی دفن کرتا ہے، کیا کیا تمام کی تمام چیزیں، دفن کرنے کے آداب مختلف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مذہب کو مانتے ہیں، کسی بھی مذہب کو، چاہے اس مذہب کو ہم اور آپ پسند کریں یا نہ کریں، اگر عالم غیب سے تعلق کو مانتا ہے اس دنیا کی، کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، تو وہ عبادت کے طور طریقے بھی رکھتا ہے۔ موت کے بعد کس طرح سے دفن کیا جائے اس کے بھی طریقے ہیں، شادی اور نکاح کا کیا طریقہ ہے، طلاق کا کیا طریقہ ہے، میراث کا کیا طریقہ ہے، رہن سہن کا کیا طریقہ ہے، تمام کے تمام رشتے ناطے دنیا کے آخرت کے اس کے سامنے اپنے مذہب کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا لیکن اس کے مقابلے میں کچھ اور لوگ ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے۔ تو اب سوال یہ کہ جو خدا کو نہیں مانتا، اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کس خدا کی جانچ پڑتال کی، اور اس جانچ پڑتال کے بعد تم جس نتیجے پر پہنچے، کیا وہی خدا تھا جس کے محمد مصطفیٰ بتا کر گئے، یا کوئی خود ساختہ تمہارے ذہن کی تخلیق تھی؟ اگر وہ خدا جس تک تم پہنچے اپنی تحقیق کے بعد تمہارے ذہن کی تخلیق تھی اور تم نے اسے ٹھکرا دیا، تو بہت اچھا کیا میاں، کیونکہ وہ خدا نہیں تھا۔ کل آپ کے سامنے اللہ اکبر پر گفتگو ہوئی، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام تو دیکھیے آپ، موضوع بڑا حساس ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کو اہل بیت نے کس طرح بتایا ہے، اور کس طرح سے پروردگار عالم کے وجود کو ہمارے ذہنوں میں بٹھانے کی، جمانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ توحید اگر آپ کو بتائیں گے تو اہل بیت بتائیں گے، کیونکہ توحید کا آخری نقطہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ خدا کیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، دلائل تو ہیں کہ ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہماری عقل سے بند نہیں پڑ رہا کہ کچھ ہم سمجھ جائیں۔ تو اگر کوئی ایسا موجود ہو جس کو آپ اور ہم اللہ یا خدا کہیں، اور وہ بشر کی عقل سے باہر ہو، بشر کہیں ہے تو لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر ہے کیا، تو ایسے خدا کو وہی لوگ بتائیں گے کہ جن کے بارے میں آپ یہ تو کہیں گے ہیں تو، لیکن ہیں کیسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمارے، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ ایک دفعہ علی بن ابی طالب جو کی روٹی ٹوٹ نہیں رہی، اتنی خشک اور سخت ہے کہ گھٹنے پر رکھ کر توڑ رہے ہیں، اور خیبر کے میدان میں 4 انگلیاں گڑائیں اور یہ لیجئے دروازہ۔ اب بڑے سکون سے اسلام کی فوج اس پل سے گزر کر آئی جس کو علی بن ابی طالب نے بنایا تھا۔ لہٰذا آپ کس طرح سے سمجھیں گے علی بن ابی طالب کو، اور کس طرح سے آپ درک کریں گے؟ ازداد دیکھیے آپ علی بن ابی طالب کی شخصیت میں کتنے ہیں۔ اگر علی بن ابی طالب عمل کے مقام پر تلوار کس طرح سے چلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو میدان جنگ میں، تو پھر توحید پر خطبے بھی ویسے دے رہے ہیں۔ اگر توحید پر خطبے دے رہے ہیں تو پھر اس کے بعد مملکت کے انتظام کو چلانے کے ڈھنگ بتا رہے ہیں مالک اشتر کو۔ تو آپ علی بن ابی طالب کو اگر وہ خط پڑھیں جو مالک اشتر کو لکھا، آپ کہیں گے علی بن ابی طالب سے بڑا حکومت چلانے کا ماہر کوئی نہ تھا۔ جو حکومت چلانے کا ماہر ہوتا ہے اسے تلوار چلانا نہیں آتی، یہ دفتروں میں بیٹھ کر ایئر کنڈیشن لگے ہوئے کمروں میں دستخط کرتا ہے، فائلیں پڑھتا ہے، پروجیکٹ کو دیکھتا ہے، پاس ہو گیا، یہ پروجیکٹ غلط ہے، سینکشن نہیں ہوگا، ہو گیا، کس طرح سے کیا کیا جائے، تمام کام جا کر دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن لہذا دفتر میں بیٹھنے والا
سڑک پر آ کر کام نہیں کر سکتا، دفتر میں بیٹھنے والا سرحد پہ جا کے لڑ نہیں سکتا، سرحد پہ لڑنے والا دفتری کام کر نہیں سکتا، لیکن اگر کسی کی ذات میں ایسا ہو کہ جہاں جس کام کے طور طریقے بتلائے، کائنات دنیا والے یہ کہیں کہ اس فن میں اس طرح سے ماہر تھے کہ شاید علی کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہ تھا، تو اب ایسی شخصیت بتائے گی کہ کس طرح سے خدا کا وجود ہے، اور خدا کے وجود کو ایسی شخصیت یعنی ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سمجھائیں گے۔ لہٰذا ہم نے امیر المومنین کو دیکھا میدان میں تلوار چلاتے ہوئے، ہم نے امیر المومنین کو دیکھا خط لکھتے ہوئے، ہم نے امیر المومنین کو دیکھا مقدمات کے فیصلے نپٹاتے ہوئے، ہم نے امیر المومنین کو دیکھا شب ہجرت بستر پہ سوتے ہوئے، ہم نے امیر المومنین کو دیکھا تاریخ کے اوراق پر سخاوت کرتے ہوئے۔ امیر المومنین کو خود کب دیکھا؟ یہ تو آپ نے اس علی کو دیکھا جو سخاوت کر رہا ہے، آپ نے اس علی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے اس علی کو دیکھا جو تلوار چلا رہا ہے، آپ نے اس علی کو دیکھا جو انتظام اور انصرام مملکت کے گر بتا رہا ہے مالک اشتر کو، آپ نے اس علی بن ابی طالب کو دیکھا جس نے دروازہ اکھیڑ دیا۔ علی بن ابی طالب کو آپ نے مختلف کاموں کے ذریعے دیکھا، کرتے ہوئے پایا تو معترف ہوتے گئے۔ خود علی کو کب دیکھا؟ درود بھیجیے مولا کائنات کی بارگاہ میں۔ فرید الدین عطار نیشاپوری اور اسی طرح سے مولانا روم، انہوں نے جب جنگ خندق کا واقعہ لکھا ہے، ایک شعر پڑھوں گا بس، وہ کہتے ہیں کہ در شجاعت شیر ربانی استی، علی تو بہادری میں تو اللہ کا شعر ہے، یہاں تک تو ہم سمجھ گئے۔ در فتوت خود کے دانت کیستی، ایک ہے مرحلہ بہادری کا، ایک ہے مرحلہ جمع مردی کا۔ بہادری کے مرحلے سے کہیں آگے جمع مردی کا مرحلہ ہے۔ جنگ احد میں جو تلوار اتری ہے، جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ علی سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہے، کہا مملکت لا فتح کا شہنشاہ علی ہے۔ اگر بہادری سب سے بڑا مرحلہ ہوتی تو جبرائیل آ کر علی بن ابی طالب کو شجاعت کا تمغہ دیتے۔ یہ جو پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا جنگ احد میں جا کر علی بن ابی طالب کو یہ تمغہ دے کر آؤ، یہ میڈل دے کر آؤ، یہ لقب اور ٹائٹل دے کر آؤ، بہادری کا ٹائٹل نہیں دیا۔ بہادری کا مرحلہ فتوت کے بعد آتا ہے، فتوت سے بڑھ کر کوئی مرحلہ نہیں۔ اگر ہوتا تو وہ خدا جو عالم کل غیوب ہے اس ٹائٹل کے ساتھ بھیجتا۔ سرکار اب بھی آپ علی بن ابی طالب کو نہیں دیکھ پائے۔ فتوت کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود ایک گفتگو ہے کہ فتوت کا مطلب کیا ہے۔ آسان الفاظ میں بیان کروں، فتوت یعنی روح آپ کی کمال انسانی، شرافت، نجابت، اصالت، پاکیزگی، طہارت اس مقام پر ہو کہ اب آپ جو کام کریں وہ دنیا والوں کے طور طریقوں سے بالکل مختلف ہو۔ جب آپ کام کریں تو اپنی روح کی بلندی کو دیکھتے ہوئے کریں۔ ایک اشارہ کر کے آپ سب سن چکے ہیں، وہ کسی چوکٹے میں نہ آئے، وہ کسی الجبرا، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری کی ایکویشن میں نہ آئے۔ جو کام آپ کریں، فتوت کا مرحلہ یہ ہے۔ آپ واقعہ سن چکے ہیں، میں کیا بتاؤں وہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو بتایا جا سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ میں اشارہ کروں گا، مصائب کا ہے لیکن اشارہ کروں گا۔ جنگ ہو رہی ہے سرکار، تلوار ٹوٹ گئی دشمن کی، اس نے کہا اپنی سیفک، کہا یہ لے۔ علی اپنی تلوار تو، کہا یہ لو۔ کہا تلوار پھینک دی، خود کیسے لڑو گے؟ کہا تو نے سوال کیا، ہماری عادت نہیں ہے کہ بے جواب کسی کو لوٹائیں۔ اس سے آپ دنیا کے کس نفسیاتی سانچے میں رکھ کے پرکھیں گے؟ یہ ہے فتوت۔ یہاں کوئی دیکھیے، اب یہ بات سن لیجیے، یہاں تک بات آئی۔ اب ہم لوگ مولانا حضرات، آج کل واٹس ایپ ہے، سب کچھ ہے، تمام خواتین حضرات مومن مومنات مسئلے پوچھتے رہتے۔ کسی مومنہ نے پوچھا، اس کی نیت اچھی تھی لیکن عجیب سوال کیا، مولانا کوئی ایسی دعا بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کو جناب امیر المومنین کی طرح بہادر بنا سکیں۔ اب اصلی جواب تو اس کا یہ کہ ابو الفضل عباس اس حسرت کو لے کے دل سے چلے گئے۔
ابو الفضل عباس کی بہادری صدقہ ہے علی بن ابی طالب کی بہادری کا، تجلی ہے علی بن ابی طالب کی بہادری کی، آپ وہاں تک جانے کا نہیں سوچ سکتے؟ آپ علی بن ابی طالب کو بعد ابو الفضل عباس کو چھوڑیے، آپ عابس اور مسلم بن اوسجہ اور زہیر بن قین اور حر بن یزید رہائی کی بہادری تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کہاں امیر المومنین؟ لہٰذا یاد رکھیے گا کل جو میں نے بات کہی، آپ کے ذہن میں رہے کہ مجلسوں کا پیغام سب سے بنیادی یہ 14 ہستیاں جو ہیں یہ رسول خدا کے گھرانے کا وہ پھل ہیں، وہ میوہ ہیں جہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ جناب امیر المومنین نے اس جملے کو خود نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، لہا فروع طوال وثمرۃ لا تنال، رسول خدا کے گھر کی شاخیں بڑی بلند ہیں اور میوے رسول خدا کے گھر کے وہاں پر ہیں جہاں کسی کا ہاتھ میووں کو توڑنے کے لیے نہیں پہنچ سکتا۔ جب امیر المومنین کسی کہہ رہے ہیں نا تو یہ مت سمجھیے گا ہم کو اور آپ کو سامنے رکھ کر کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کی نظر میں کسی کا مطلب آدم سے لے کر عیسیٰ ہیں۔ ثمر اللہ تنال وفروع طوال، بڑی لمبی شاخیں ہیں۔ تو آپ دوسرا مرحلہ علی بن ابی طالب کا، آپ مجھے بتائیے کہ کون ہے جو کہے کہ بیٹا حسن جس نے ہمیں ضربت لگائی تھی اس کی مشقیں ذرا ڈھیلی کر دو، شربت ہم کو دیا، پہلے اس کو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جس کے سر پہ ضربت لگے مٹی اٹھائے محراب کی اور کہ بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، سر پر اس مٹی کو اڑائے؟ کون ہے؟ کون ہے ایسا؟ بتائیے آپ۔ انسان بیماری کی حالت میں، تیش کی حالت میں، غصے کی حالت میں، غضب کی حالت میں، جب کوئی بہت بڑی اچھی خبر ملے اس حالت میں، بری خبر دریافت کرتے وقت اپنی اصلی نفسیات کو دکھاتا ہے۔ میں ممبر پر جتنا ڈھونگ سے بیٹھوں، سرکار آپ میرے پیر کو کچلیے تب دیکھیے میری زبان سے کیا نکلتا ہے۔ ممبر پر جتنے اچھے انداز، کیا مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں، ذرا مجھے دھکا ملے کہیں سے لگے تبرک لیتے وقت، پھر مڑ کے جو میں جملہ کہوں گا وہ میری اصلی نفسیاتی حالت کو بتائے گا۔ یہ ہے میرا برتاؤ، یہ ہے میرا بیہیویئر، اخلاق اور مورل ایتھکس میرے اندر چھپی ہے جو کٹھن وقت میں باہر نکلے گی۔ انسان کو تولنا ہے تو کٹھن حالات میں دیکھیے اور تولنا سیکھیے۔ سر پر ضربت ہے، بھل بھل خون بہ رہا ہے، لیکن میرے حبیب رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ تو آپ میثم کا واقعہ پڑھتے ہیں، پریشان مت ہویا کیجئے، میثم شاگرد ہیں علی بن ابی طالب کے، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ۔ علی کو یہ خبر نہیں، علی کو یہ ہوش نہیں، علی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ قاتل پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا۔ تاریخ میں دیکھیے کتنے واقعات ایسے ہوئے کہ زخم کھانے والے نے سب سے پہلے پوچھا کہ وہ بدبخت ہے کہاں، پکڑ کے لاؤ۔ علی کو اس سے کوئی سروکار نہیں، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یعنی ذات علی بن ابی طالب میں خدا کی تجلی نمایاں ہے۔ علی بن ابی طالب، اتفاق سے میں یہی چیزیں سوچ کے آیا تھا جو پڑھنی ہے، تو ابھی گفتگو ہوئی توحید پر، آتے میں کہیں ایک جگہ ایک مقام پر، تو یہ بڑا عجیب حسن اتفاق کہیے یا سوء اتفاق کہیے، بہرحال ہے تو اتفاق، البتہ کہ اتفاق کچھ نہیں ہوتا، سب چیزیں ایک اپنے مشیت الہی کے مطابق اور اپنے طور طریقے کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ توحید پر اگر جناب امیر گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ علی میں کوئی فرق نہیں تھا، علی ہم جیسے ہی تھے، 2-4 نمازیں زیادہ پڑھ لیتے تھے، کچھ عبادتیں زیادہ کر لیں۔ اگر علی ابن ابی طالب آپ جیسے ہی ہیں حضور، تو عربی کے جن جملوں میں علی ابن ابی طالب نے خطبے دیے ہیں وہ علی نے اپنے گھر میں کوئی جناب امیر نے ڈکشنری تو چھاپی نہیں تھی، عربی کے الفاظ تو آپ بھی بولتے تھے مکے میں اور مدینے میں، توحید آپ رسول خدا سے سیکھ چکے تھے،
قرآن آپ کے سامنے نازل ہوا، تو اب کیا وجہ ہے کہ وہ علی بن ابی طالب جو آپ ہی جیسا ہے جب توحید پر گفتگو کرنے آتا ہے تو 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں کوئی بھی اس طرح کی گفتگو کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا؟ بے جان لکھے ہوئے کاغذ پہ الفاظوں کو دیکھیں جو امیر المومنین کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، صاحب وہاں پر کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ روح کی بات چھوڑیے، ابھی روح کی بات نہیں ہو رہی ہے علی بن ابی طالب کی۔ جو جناب امیر کے ہاتھ، پیر، آنکھ، زبان، اعضاء و جوارے سے کام سرزد ہوئے، ان کاموں کو کوئی انجام نہیں دے سکا۔ جب ظاہری افعال کو آپ انجام نہیں دے سکتے تو جو باطن چھپا ہوا ہے ان کاموں کو آپ کیسے انجام دیں گے؟ وہاں پر کیسے برابری کریں گے آپ جناب امیر المومنین کی؟ لہٰذا پہلا خطبہ جو نہج البلاغہ کا ہے، البتہ امیر المومنین نے تو آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ مرتب نہیں کی، سید رضی نے کی ہے۔ وہاں پہ جب جناب امیر المومنین نے خطبہ دیا تو عجیب خطبہ ہے، اور جلائل الخطب 2-3 خطبے ہیں نہج البلاغہ میں، ایک خطبہ غرہ ہے، ایک خطبہ اشباہ ہے، اور یہی خطبہ ایک پہلا جس پہ توحید پر گفتگو فرمائی ہے جناب امیر المومنین نے۔ یہ 3 خطبے ہیں کہ جنہوں نے سید رضی جیسے ادیب، فقیہ، مجتہد کو لرزا دیا، اور سید رضی کو کیا لرزایا سرکار؟ 1400 برس ہو گئے جو بھی یہ خطبے پڑھ رہا ہے اسے یقین نہیں آ رہا کہ یہ خطبے، اب اس کی بھی میں تشریح کر دوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لٹریچر تھا، ادب تھا، اس سے اتنا ہمارے نوجوان بچے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ وہ لفظ کو کہیں کا کہیں لے جائیں گے۔ یقین نہیں آ رہا کا مطلب یہ ہے کہ انسان مانتا ہے کہ جناب امیر نے کہا ہے، لیکن واقعاً عقل اور شعور قبول کرنے میں بڑا ایک اس کو حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتی ہے۔ فرمایا اول الدین معرفتہ، دین کا سب سے پہلا مرحلہ معرفت خدا ہے۔ اب ہر چیز کا ایک ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے اور اس کا ایک کمال ہوتا ہے۔ جب اس کا کمال ہوتا ہے تو توحید کا کمال کیا ہے؟ اور اول الدین معرفتو، دین کی معرفت کا کمال کیا؟ اول الدین معرفتو وکمال معرفتہ التصدیق بہ۔ اور جب اللہ کو پہچان لیا تم کہ کوئی خدا ہے تو اس اپنی معرفت کو، شناخت الہی کو کمال کے مرحلے پر لے کر جاؤ۔ جب وہ کمال پر کے مرحلے پر جائے گی تو اس کو ڈیفائن کیسے کیا جناب امیر نے؟ اول الدین معرفت و کمال معرفتی التصدیق بہ، کہ خدا کی تصدیق کر دو کہ ہاں وہ ہے، خبردار اب پیچھے مت ہٹنا اگر شناخت پیدا کر لی۔ وہ کمال التصدیق بہ توحیدہ، اور جب تصدیق کر لی تو اس کو ایک مانو۔ وہ کمال و توحید ہی، اور توحید کا کمال یہ ہے کہ نفی الصفات عنہ۔ تو آپ نے توجہ کی، اول الدین کی بنیاد خدا کی شناخت اور پہچان، پہچان کا کمال خدا کی تصدیق کرنا، تصدیق کا کمال خدا کو ایک ماننا، ایک ماننے کا کمال کہہ دو خدا کی کوئی صفت نہیں ہے۔ مولا علی کیسے کہتے ہیں خدا کی کوئی صفت نہیں ہے؟ خدا رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، تمام صفات خدا کی ہیں۔ آپ کیوں فرمانے جناب امیر کہ خدا کی صفات کا انکار کرو؟ نفی الصفات عنہ، کہہ دو خدا کی کوئی صفت نہیں ہے۔ بخدا اگر مولا یہیں پر آ کر رک جاتے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی، لیکن اگلے 2 جملے قربان جاؤں اس زبان مبارک کے کہ جو رسول کی زبان کو چوس کر پروان چڑھی۔ فرمایا لشہادت کل موصوف انہ غیر الصفہ وشہادت کل صفت انہ غیر الموصوف، کیونکہ جب بھی تم نے کسی چیز کو، نوجوان بچے توجہ کریں، جب بھی تم نے کسی چیز کو کہا کہ یہ چیز یہ ہے اور اس کی صفت فلاں تاریخ کو اس کے ساتھ جڑی، تو تم نے خدا کو بھی مان لیا اور خدا سے ہٹ کر ایک صفت کو بھی مان لیا۔ ہر صفت الگ ہوتی ہے، صفت کا مالک الگ ہوتا ہے۔ اب بچوں کے لیے یہاں سے گفتگو مزید آسان کروں، یہ بچے پہلی کلاس میں پڑھتے تھے، جو ان کو سکھایا جاتا تھا، فرض کیجئے میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ان کو آتا تھا، جب اسکول میں نہیں آئے تھے تو یہ بچہ موجود تھا، لیکن اس کو میتھمیٹکس کی وہ کتاب نہیں آتی تھی جو یہ پہلی کلاس میں جا کر سیکھے گا۔ جب یہ 5ویں کلاس میں جائے گا تو جا کر 5ویں کلاس کی میتھمیٹکس سیکھے گا، جب یہ 6ٹھی کلاس میں جائے گا تو 6ٹھی کلاس کی میتھ سیکھے گا، میٹرک میں جائے گا، انٹر میں جائے گا، اکاؤنٹنگ کا یہ، فزکس کا یہ، جو بھی سبجیکٹ کا یہ،
یہ بچہ موجود ہے. صفت کب آ رہی ہے؟ جب صفت کو پانے کی طاقت، استعداد اور صلاحیت آ جائے. یعنی یہ بچہ تھا، صفت نہ تھی، بڑھتا گیا، صفات کو حاصل کرتا گیا. مولا فرمانے خدا کی صفات کو اس طرح سے مت سمجھنا کہ خدا بھی ہے، اس کی صفات بھی ہیں، بلکہ اس کی ذات عین صفات ہے، صفات عین ذات ہے. کسی نے آ کر معصوم سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صفت عین ذات، ذات عین صفت؟ کہا کہ کان سے سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں. آنکھ سے دیکھتے ہو؟ کہا کان میں اگر، اب دیکھیں مجھے اس وقت شک حاصل ہو گیا کہ کسی عالم کی بات ہے یا امام کا فرمان ہے، لہٰذا آپ اس کو شک کے ساتھ مجھ سے لیجئے. بات بہرحال ہے وزنی. اگر مولا کی ہے حدیث، مجھے اسی وقت شک حاصل ہوا، بہرحال ہو سکتا ہے مولا نے فرمائی ہو یا میں نے کسی عالم کی کتاب میں پڑھی. کان سے سنتے ہو، ہاتھ سے چھوتے ہیں اور احساس کرتے ہیں کہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. تو مثال دی وہاں پر کہ کان میں اگر تمہارے سوئی چبوئی جائے تو آلت سماعت ہے کہ نہیں یہ کان، لیکن آلت ماسہ بھی بن جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ لامسہ بن جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اسی کان سے سنتے بھی ہو اور اسی کان سے چبھن کا احساس بھی کر لیتے ہو. آنکھ سے دیکھتے ہو لیکن اگر آنکھ پہ کنکر آ کر لگے تو چبھن کا احساس بھی کر لیتے ہو. حواس ایک ہیں، چیزوں کے درک کرنے کا انداز دو ہیں اور دونوں چیزوں کو بعین ہی درک کرتے ہو. بہرحال یہ بات سمجھائی اس عالم نے کہی ہے. اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ صفات عین ذات، ذات عین صفات، یہاں پر رک جائیے. اور امیر المومنین کی ایک علمی دیانتداری آپ کو بتاؤں. دیکھیے آپ جس مکتب کے نمائندے بن کر زمین پر آئے ہیں نا جناب امیر، اور سامنے سے خدا کے وجود پر جو دھڑا دھڑ اعتراضات ہو رہے ہیں، اگر جناب امیر خدا کے وجود کو اس طرح سے بتائیں کہ جو بشر کے دماغ میں سما نہ سکے اور بشر خدا کے وجود پر اعتراض کر دے، تو یہ جناب امیر کے عہدے کی ذمہ داری میں خلل آئے گا. ڈرنا چاہیے نا جناب امیر کو کہ میں خدا کو اس طرح سے بتاؤں کہ خدا اس بشر کے ذہن میں آ جائے اور کوئی ایسا جملہ نہ کہوں کہ جس کے بعد اعتراض ہو جائے ذات خدا پر. اگر میں اس طرح سے بتاؤں کہ ذات خدا پر اعتراض ہو تو میں نے بتا تو دیا لیکن یہ اعتراض کریں گے. اچھا اعتراض کریں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ ہم جواب نہیں دے پائیں گے. اگر مرحلہ یہ ہوتا تو آپ کے مولا ڈرتے، لیکن مرحلہ یہ ہے کہ جس مرحلے پر چاہو علی بن ابی طالب سے سوال کرو اور ہم خدا کو تمہارے ذہن کو دیکھ کے نہیں بتائیں گے، جیسا وہ ہے ویسا بتائیں گے. یہ ہے علمی دیانتداری کہ اپنی ذات کو بچانے کے بکھیڑے میں پڑھ کر خدا کے وجود پر آنچ نہ آنے دی جائے. جو اعتراض آئے کرو، ہم جواب دیں گے. فرمایا اور اس کے بعد فرمایا، درود پڑھیں محمد آل محمد. کہا کہ خدا کی تعریف نہیں کر سکتا کوئی، خدا کی صفات کو الگ کر کے بیان نہیں کر سکتا. فرمایا فمن وصفہ فقط قرنہ، ومن قرنہ فقط صنعہ، ومن صنعہ فقط جزأہ، ومن جزأہ فقط جہلہ، ومن جہلہ فقط اشار الیہ، ومن اشار الیہ فقط حدہ، ومن حدہ فقط عدہ. یہ ہے علی بن ابی طالب کی توحید. یہ جو ایتھیسٹ ہمارے کبھی ہوتا مانا وہ نوجوان ایتھیسٹ ہو گیا تو میں کہتا ہوں سرکار یہ فیشن ہے صرف. ایتھیسٹ ان کو بھی نہیں پتا ایتھیسٹ ہوتا کیا ہے. یہ تو چھوڑ دیجیے، ان کی ساتھ پوچھتوں کے بابا جان کو نہیں پتا ایتھیسٹ ہوتا کیا ہے. ہم جب بچے تھے تو کراچی کی بات کر رہا ہوں، دوسری جگہ کا نہیں پتا، تو ایک فیشن چلا ہوتا تھا. ایک نظریہ ہے پورے احترام کے ساتھ، کمیونزم سوشلزم ایک نظریہ ہے، نظریہ حیات ہے، اس کے اپنے تمہیدات ہیں، اس کے اپنے مقدمات ہیں، اس کے اپنے بنیادیں. اس وقت بحث اس پر نہیں ہے. لیکن وہ جس نوجوان کو 4 حرف پتہ لگتے تھے اور وہ خدا کے وجود پہ اعتراض ہر چیز میں وہ آ کر، تو صاحب یہ کیا ہو گیا؟ یہ سرخے ہو گئے. یعنی اگر ان سرخے صاحب سے پوچھتے کہ کمیونزم کیا ہے مجھے بتائیے، درس دیجئے سرکار، میں چاہتا ہوں آپ سے درس دوں کمیونزم کا، وہ دے نہیں پاتے. آپ سے سوشلزم کا درس دوں، آپ سوشلزم پہ درس نہیں دے پاتے، لیکن سرخے ہو جاتے تھے. تو ایک فیشن تھا، ہر دور کا ایک فیشن ہوتا ہے. گھبرائیں نہیں ہمارے بچے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. تو اگر علی بن ابی طالب کے خدا کو دیکھیں گے تو سرکار وہ خدا عقل میں آ ہی نہیں رہا. اور کیوں عقل میں نہیں آ رہا؟ یہ ایک الگ دلیل ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے. مولانا نے کیا فرمایا؟ جو خدا کی توصیف کو بیان کرتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے خدا کو کسی چیز سے جوڑ دیا.
کیا مطلب اس کا؟ جب آپ کہتے ہیں، میں کہوں سرکار یہ بتائیے دودھ کیا ہوتا ہے، آپ کے مولانا پانی دیکھ رہے ہیں، اس کو سفید کر دیجئے تو دودھ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے آپ نے مجھے دودھ لا کر نہیں دکھایا، آپ نے پانی کے ساتھ دودھ کو جوڑ دیا. تو مولا فرمانا فقط من وصفہ فقط قرنہ، جس نے خدا کو کسی کی چیز کی تعریف اور توصیف اور مثال کے ذریعے بیان کیا، اس نے خدا کو اس چیز کے ذریعے جوڑ دیا. کون خدا؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو تم نے جوڑا کیسے؟ لہذا فرمایا فمن وصفہ فقط قرنہ. اچھا جب تم نے جوڑا، من قرنہ فقط صنعہ، جس نے خدا کو کسی چیز کے ساتھ جوڑا. اب خدا ہے ہمیشہ سے، تم نے کہا یہ چیز بھی ہو بہو ویسی ہی ہے نا، تو خدا کی ایک صفات ہے کہ ہمیشہ سے ہونا، تو یہ چیز بھی ہمیشہ سے ہے. یعنی تم آئے تھے خدا کو بچانے اور بتانے، تم نے دو خدا خلق کر دیے. فمن وصفہ فقط قرنہ، من قرنہ فقط صنعہ، من صنعہ فقط جزأہ. جس نے خدا کو دو کیا، اس نے خدا کو ڈیزالو کر دیا پیسز میں. بھائی جب آپ نے کہا ایک خدا وہ، ایک خدا یہ، خدا وہ ہے جو دکھتا نہیں ہے، یہ اس مثال کے ذریعے دیکھیے، اس کو دیکھیے خدا ایسا ہے. جب آپ نے ایسا کر دیا، خدا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. من صنعہ فقط جزأہ، ومن جزأہ فقط اشار الیہ فقط جہلہ. اس کا مطلب ہے تم خدا کی ذات کو نہیں سمجھے، اور اگر تم نے فقط جہلہ، تم خدا کی ذات کو نہیں سمجھے اور جہل کا شکار ہو گئے، فقط اشار الیہ، تمہیں نہیں پتا خدا کہاں ہے. تم نے کہا خدا ایسا تھا، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا خدا ایسا تھا، خدا ایسا نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو دنیا میں تم نے بنایا، اس کے ذریعے خدا تک پہنچ رہے ہو. یہ خدا نہیں ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو من عدہ فقط حدہ، تم نے دو خدا کر دیے. اگر تم نے کہا دو خدا، تو ایک خدا جہاں ختم ہوگا وہاں سے دوسرا شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مولانا نے فرمایا من حد عدہ فقط حدہ، جس نے خدا کو دو کر دیا، اس نے دونوں خداؤں کی حد کو معین کر دیا. سرکار یہ آپ کا پلاٹ ہے، یہاں سے میرا شروع ہوتا ہے. دو پلاٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ من قال فیما فقط ضمنہ، ومن قال علامہ فقط اخلا منہ. یہ ہے علمی دیانت داری. یعنی علی ابن ابی طالب، خوب توجہ کیجیے گا، خدا کی اس توحید کو جو بیان کیا اس کے سلسلے میں ایک جملہ کہوں، یہ ہے علمی دیانت داری. خدا کے وجود کو بتاتے ہوئے جناب امیر سہمے نہیں، گھبرائے نہیں کہ خدا کا ایسا وجود بتا رہا ہوں کہ جو کسی کے دماغ میں نہیں آئے گا تو میں بتاؤں کیسے؟ اگر اعتراض ہو گیا جواب کون دے گا؟ اگر اعتراض ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے خدا نہیں ہے تو پھر کون بچائے گا؟ سرکار جناب امیر اس بات سے نہیں ڈر رہے کہ آپ کے ذہنوں میں اعتراضات کیا پیدا ہوں گے. جناب امیر اس خدا کو دیکھ رہے ہیں کہ جس کے نمائندے بن کر آئے، اس کی گرد عصمت پر، کبریائی پر، ابائے عصمت پر کوئی گرد نہ بیٹھے. اب آپ کی سمجھ میں آئے الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء وجعلہما حما وحرما علی غیرہ واختارہما لنفسہ واصطفاہما لجلالہ. حمد ہے اس خدا کی، جناب امیر المومنین، حمد ہے اس خدا کی جس نے عزت اور کبریائی کا لبادہ اس طرح سے اڑا کہ ہر ایک کے لیے حرام کر دیا. عزت اور کبریائی کا لبادہ اب کسی اور کو اڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس خدا کے نمائندے بن کر آئے ہیں. علی ابن ابی طالب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کہے. علی کو اگر غرض ہے تو اس سے کہ اس کی دامن کبریائی پہ گرد شرک نہ بیٹھے. دنیا جائے جہنم میں، علی ابن ابی طالب اس سے کیا مطلب ہے؟ تم آؤ ہم سے پوچھو آ کر. لہٰذا مولا کائنات نے یہاں تک گفتگو فرمایا. اور جو یہ پوچھے فیما، خدا ہے کہاں پر، اس کا مطلب ہے اس نے خدا کو کسی جگہ پر مقید کر دیا. اور من قال علامہ، خوب توجہ کیجیے گا، حوصلے سے سن رہے ہیں آپ، میری بھی ہمت بڑھ رہی ہے، صبر کیجیے ذرا. اچھا آپ نے کہا کہ صاحب خدا ایسا نہیں ہے، خدا ویسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو خدا کہیں تو ہے نا؟ وہاں ہے خدا. جب بھی کوئی چیز کہیں ہوتی ہے تو وہ کسی چیز میں ہوتی ہے. بھائی چاند اس گیلیکسی میں ہے، ماؤنٹ ایورسٹ اس دنیا میں ہے، دریائے سندھ ہمارے صوبے میں بہتا ہے، پاکستان میں ہے. کوئی بھی چیز کہیں ہوتی ہے تو انسان کی فطرت کہتی ہے سب سے پہلے اچھا خدا ہے تو کس میں ہے. فرمایا اگر تم نے یہ پوچھا کس میں، ومن قال فیما، اگر کسی نے یہ پوچھا خدا کے بارے میں خدا ہے کس میں، فقط ضمنہ، تو تم نے خدا کو ایک مقام پر مقید کر دیا. گوگل لوکیشن میں پن ڈراپ نہیں کر سکتے خدا کے بارے میں. اچھا جب بشر کو یہ جواب ملا علی کی زبان مبارک سے جناب امیر کی کہ خدا کس میں ہے، مولا نے کہا دیکھو خدا کسی چیز میں نہیں ہو سکتا مقید. تم نے اگر پوچھا خدا کس میں ہے تو تم نے خدا کو مقید کر دیا. اچھا مقید نہیں ہے تو پھر کس چیز پر ہے؟ بھئی ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں اس وقت،
تو کس گھر کی چھت پر ہیں؟ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں تو کس سڑک پر ہیں؟ ہم اپنے گھر میں مقید نہیں ہیں تو کس گلی میں ہیں؟ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں تو کس گاڑی پر سوار ہیں؟ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں، اچھا مولانا تو کس موٹر سائیکل پر سوار ہیں؟ یا کوئی بھی وجود کسی چیز کے اندر ہوتا ہے یا کسی چیز پر ہوتا ہے؟ مولانا نے فرمایا اگر تم نے کہا کہ کس چیز میں ہے، مقید کر دیا۔ اچھا اب اس سوال سے جب نجات پا کر تم آگے بڑھے اور تم نے پوچھا فعلامہ، جس نے یہ سوال کیا وہ کس پر ہے؟ جب تم نے کہہ دیا خدا فلاں چیز پر ہے تو تم نے اس جگہ سے خدا کو خالی کر دیا کہ جس جگہ سے نکال کر تم اس چیز پر لائے۔ بخدا کسی زبان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے گفتگو کر سکے توحید پر۔ یہ ہم جوش خطابت میں نہیں کہتے سرکار، نہج البلاغہ گواہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ وہ خطرناک جملہ ہے اب جو میں بتا رہا ہوں، عرفا، صوفیہ، درویش، فلسفی اپنے تمام مکاتب فکر کے ساتھ ایک عجیب کشتم کشتہ ہے سرکار، معرکۃ الاعلیٰ جملہ ہے مولا کائنات کا، یہ جملہ صرف ایک جملہ۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو کسی شمار و قطار میں نہیں ہوں سرکار، میں تو صرف النقال کالبقال ٹیپ ریکارڈر کی طرح آپ کے سامنے باتوں کو پیش کر رہا ہوں، شاید کہ مولا کی محبت آپ کے دل میں اضافہ ہو سکے اس کا۔ یہ جو اب جملہ پیش کر رہا ہوں، فرمایا موجود قائد لا عن حدث موجود لا عن عدم۔ اب جملہ آئے گا اس کے بعد، خدا موجود ہے، خدا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ جو خدا ہے وہ کوئی واقعہ ہوا، حادثہ ہوا، دو ایلیمنٹ مل کر انہوں نے کسی کمپاؤنڈ کو بنایا، سوڈیم اور کلورین ملی تو NaCl بنا، ایسا نہیں۔ موجود کائن لا عن حدث، حدث یعنی کوئی حادثہ ہونا، کوئی واقعہ ہونا کسی بھی قسم کا، کسی بھی علم کے دائرے میں جو واقعہ آ سکے اس سے مل کر خدا نہیں بنا۔ موجود لا عن عدم۔ اچھا مولا حادثہ نہیں ہوا، لیکن ایک تھا کہ خدا نہیں تھا، پھر آ گیا، حادثہ نہیں ہوا، کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوا، ایلیمنٹس نہیں ملے، کوئی کمپاؤنڈ نہیں بنا، لیکن نہیں تھا پھر آیا۔ فرمایا دیکھو نہ کسی ریئیکشن اور ایکشن کے بعد خدا بنا ہے، نہ ایسا تھا کہ نہیں تھا اور وجود میں آیا۔ موجود لا عن عدم۔ اب یہ جملہ سنیے گا جو معرکۃ الاعلیٰ جملہ ہے، اور پوری کی پوری توحید اگر کہا جائے، اللہ الصمد اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور یہ جملہ سوائے فاطمہ بنت اسد کے لال کے نسلوں میں جرت نہیں ہے کوئی اس جملے کو کہہ سکے۔ ایک اور درود بھیجے محمد علی۔ فرمایا خدا جب میں جملہ پڑھتا ہوں تو مطلب عقل پرواز کر جاتی ہے، سمجھ میں ہم کیا کہیں، وہ بڑے بڑے فقہاء، محدثین، عرفاء، فلاسفہ، ہم تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، شمار و قطار میں نہیں۔ فرمایا مع کل شیء لا بمقارنۃ وغیر کل شیء لا بمزایلۃ۔ ترجمہ سنیے، کہا خدا ہر چیز کے ساتھ ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے مادی چیزیں مادی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور خدا کسی چیز میں نہیں ہے اس طرح سے نہیں جس طرح سے مادی چیزیں، میٹر رکھنے والی چیزیں چیزوں سے باہر ہوتی ہیں۔ بخدا یہ اب آپ کہیے کہ ہم سوائے اس اپنے امام کے علاوہ کس کو اللہ کی زبان کہیں؟ اگر خدا اپنے بارے میں توصیف کرتا تو اسی طرح سے کرتا۔ اب سرکار یہ خدا کی زبان نہ کہیں علی بن ابی طالب کی زبان کو، تو کس کی زبان کہیں؟ ہر زبان اپنا تعارف خود کروا سکتی ہے۔ میں کہوں گا خدایا تیرا یہ بندہ تیرا تعارف اس طرح سے کروا رہا ہے کہ جس طرح سے تیری ذات ہے، اور پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ خدا کو کس چیز کے ذریعے سمجھتے ہیں؟ مولانا جس طرح سے دنیا کی ہر چیز کو سمجھتے ہیں، ہمارے بچے اسکول کالج میں جاتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو آپ جس طرح سمجھتے ہیں اسی طرح سے خدا کو بھی سمجھیں گے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔
کس کے ذریعے سمجھتے ہیں؟ عقل کے ذریعے. پانچویں امام فرماتے ہیں کلما میزتموہ بادق اوہامکم فہو مصنوع لکم مردود الیکم. اپنی بلند و بالا ترین موسٹ پریسائز باریک بین ترین عقلوں کے ذریعے تم جس چیز کے بارے میں آخری فیصلہ کرو کہ ہاں خدا ایسا ہوگا تو وہ تمہاری مخلوق ہے, تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا اسے, وہ خدا نہیں ہے. جو خدا تمہاری عقل کی زد میں آئے وہ خالق عقل نہیں ہو سکتا. میں ایک اعتراف کروں اور یہ آپ کا حق ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ اس آخری جملے کو اس طرح سے مجمع لے گا, اور خدا آپ کے والدین کو سلامت رکھے اگر ہیں تو, اور چلے گئے تو واقعاً ان کے درجات بلند کرے اور قبروں پر ان کے نور امیر مومنین کی بارش ہو. یہ مجمع جو آپ نے ساتھ کہا یہ واقعاً آپ کا حق ہے کہ آپ کو یہ اطلاع دی جائے, ایکنالج کیا جائے کہ یہ جملہ ایسا تھا ہی نہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے لیتے. لینے کا مطلب یہ واقعاً خدا سلامت رکھے آپ کو کہ فرمایا مصنوع الیکم مصنوع لکم مردود الیکم. خدا, اب چلیے اس بات کو سمجھیے, هو الذی عین العین فلا عینیت له, هو الذی کیف الکیف فلا کیفیت له. خداوند تبارک و تعالی نے کیفیات کو خلق کیا ہے, وہ خود کیسے کیفیت رکھ سکتا ہے؟ واقعاً بھائی آپ سب لوگ مل کر اب خود اپنے لیے اپنی توفیقات کے لیے صلوات بھیجیے. اور میرا جی چاہتا ہے کہ اب مزید توحید پر کل بھی گفتگو ہو, ڈریے گا مت, نہیں کروں گا, لیکن واقعاً جو آپ کا حق ہے کہ آپ کو اس سے, جب بھی ائمہ نے سکھایا ہے ہم کو, جس میں شائستگی اور لیاقت ہے اس سے چیزوں کو چھپانا ہماری, یہ ہمارے علم کے ساتھ خیانت ہے, اور جس میں لیاقت نہیں ہے اس کو بتانا یہ پھر ہمارے ساتھ خیانت ہے. دونوں صورتوں میں یہ حکمت کے ساتھ خیانت ہے, علم کے ساتھ خیانت ہے. فرمائے هو الذی عین العین, جگہ کو اس نے خلق کیا ہے, وہ خود کیسے جگہ میں سما سکتا ہے؟ اب یہ آپ نے سن لیا علی بن ابی طالب کو, ایک درود بھیجیے ذرا. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند سلام. انکار کبریا کے براہین ہیں طویل. خدا کے وجود کا انکار کرنے والوں کی دلیلیں بڑی لمبی چوڑی ہیں. توحید کے خلاف ہے دنیا کا ہر وکیل. معذرت کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہوں, یہ وکیل اس معنوں میں نہیں ہے, یہ وکیل دوسرے معنوں میں ہے. اچھا مصرے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے, میرے بزرگ سمجھ گئے ہوں گے کون اتنی جرت کے ساتھ بات کر سکتا ہے. اچھا ابھی جب لہجے کی گونج اور چنگھاڑ سنائی دے گی نا آپ کو الفاظ کی, تو بزرگ تو میرے سمجھ جائیں گے یہ ہے کون مرد کہ جس کا واقعاً سخن وری کے میدان کا یہ مرد ہے جس کا میں آپ کے سامنے شعر پڑھ رہا ہوں. انکار کبریا کے براہین ہے طویل, دنیا کے توحید کے خلاف ہے دنیا کا ہر وکیل. نقاش و نقش و صانع و مصنوع کی دلیل, اس دور میں وجود خدا کی نہیں کفیل. ہاں باب امن کھول در فتنہ بند کر. ہاں باب امن کھول در فتنہ بند کر, ہاتھوں پہ ناطقے کو خدا کے بلند کر. یہ کون ہے جو خدا کی زبان کو اپنے ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے؟ سنیے اب درود بھیجیے ایصال ثواب کے لیے اس شاعر کو. امین مومنی اپنے ماتھے کا پسینہ جہاں پھینک دیں وہاں پہ سیلاب توحید آ جائے. صاحب کیا کہا جائے؟ مولا کی بارگاہ میں بلند ترین صلوات بھیجیے امین مومنی کا. دیکھیے اب مجھ میں تو طاقت نہیں ہے زیادہ پڑھنے کی, تو میں بہت دھیما ہو رہا ہوں تاکہ مصائب کے وقت مجھ میں طاقت رہے. فرمایا اب خدا کے وجود کی دلیل نہیں ہے صاحب, ختم ہو گئی, کوئی بات نہیں کر سکتا. شاعر مخاطب ہے علی بن ابی طالب سے.
ہاں باب امن کھول، در فتنہ بند کر، ہاتھوں پہ ناطقے کو خدا کے بلند کر. اب اگلا مصرع سنیے، اگلا بند آغاز ہو رہا ہے. ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا. خدا کی جو ذات ہے نا وہ دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ اے علی ہمارے پاس سوائے لفظوں کے سننے کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. علی تو اس طرح سے گفتگو کرے گا کہ جب تو گفتگو کرے گا نا تو ذات الہی کی جو شمع ہے تیرے خطبوں میں نظر آئے گی. کیا ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا. اگلا مصرع پڑھتے ہوئے خود میری ہمت نہیں ہو رہی. لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. سر کہ معمولی مصرع نہیں ہے یہ. لیلائے حق محمل تقریر، اس کے لیے آپ کو عرب کا کلچر سمجھنا پڑے گا اور قیس عامری اور لیلا کی پورے داستان آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے. لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا، گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا. اے علی جب تو خطبہ دے گا نا تو لوگ تیرے خطبوں کو سنیں گے نہیں، کانوں سے خدا کو دیکھیں گے. گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا، کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا. شاعر کے ایصال ثواب کے لیے ایک درود بھیجیے ذرا. اب اس آخری مصرعے کو سن لیجئے کہ ایک دفعہ اور درود بھیجیے. یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا، یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا، تیرے بیاں پہ غلغلہ اٹھے درود کا. مشکل آن پڑی ہے کہ مجھے جو اگلے آپ پر بھجوا دیجیے صلوات اگر بھجوانا چاہ رہے ہیں. میں مانے خیر نہیں ہوں گا. آپ نے سنا نا خطبہ سنا نہیں، خطبے کے تھوڑے سے الفاظ سنے. اب علی بن ابی طالب نے، جناب امیر نے، اچھا میں بچوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ ہمارا جو کلچر تھا، ثقافت تھی شمال ہند کی، اس میں امام علی کا کوئی لفظ کا وجود نہیں ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جناب امیر اور جناب امیر المومنین. تو بچوں کو سکھائیے آپ امام علی یہ ذرا بے ادبی سی لگتی ہے. آپ بچوں کو سکھائیے جناب امیر المومنین، کہ امیر ایک ہی ہے، امیر المومنین ایک ہی ہے. اچھا یہ جو آپ کو خطبہ مولا کا سنا ہے اور یہ سب باتیں، تو اس میں جب یہ بات کی شاعر نے تو یہ ہوا کیا؟ اصل میں داستان ہوئی کیا یہاں پر؟ خدا کے وجود کو بہت سارے ایمان والے درک کر رہے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی ہے. اس فکر بشر کو، اس خیال بشر کو زبان کس نے دی؟ علی بن ابی طالب نہ ہوتے خیال اور فکر بشر خدا کے سلسلے میں بشر کے دل میں مر جاتا. دوبارہ سنیے، نامعتبر ہے عظمت انسان تیرے بغیر، ظلمت کی ایک کرن ہے رگے جاں تیرے بغیر. ظلمت کی ایک کرن ہے رگے جاں تیرے بغیر، گونگے کا ایک خواب ہے قرآن تیرے بغیر. لبہائے مہر بستہ حق کی زبان ہے تو، نہ خدا کے ہونٹ ہے نہ زبان ہے، تو پھر خدا کی زبان ہے کون؟ خدا کے جو بند ہونٹ ہے نا، جو ہے ہی نہیں، جو خدا کی بند زبان ہے جو ہے ہی نہیں. لبہائے مہر بستہ حق کی زبان ہے تو،
مصحف ہے، ایک مینار جامد اذاں ہے تو. فرمایا عجیب انداز سے. اور یہ علی بن ابی طالب نے کیا کام کیا؟ تیرے بیان پہ غلغلہ اٹھے درود کا، یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا. یعنی اگر جناب امیر المؤمنین کے خطبے توحید کے سلسلے میں نہ ہوتے، فکر بشر خدا کو بیان کرنے سے ناکام رہتی. علی بن ابی طالب کا جو احسان ہم پر ہے وہ تو دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے مولا کا ازل سے معاملہ چل رہا ہے. وہ ہم دنیا کو اس میں شریک نہیں کر سکتے سرکار، وہ ہمارے مولا کے ساتھ ہے معاملہ. ہم اب کیا بتائیں، عجیب بیماری لگی ہے سرکار روز ازل سے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی. جس نے سبق یاد کیا، 1 سال آئے مجلس میں، پھر دوسرے سال آ رہے ہیں، پھر تیسرے سال آ رہے ہیں، 40 پہ دوڑے چلے جا رہے ہیں، پھر 13 رجب کو دوڑے چلے جا رہے ہیں. عجیب سلسلہ ہے صاحب. یہ دیوانے ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، کیا کیا جائے؟ پگلا پن ہے، ختم نہیں ہو رہا. اسی پگلے پن کے ساتھ ہم اپنی قبر میں اتریں، اسی دیوانگی کے ساتھ پورے صراط سے گزریں. لہذا سن لیجیے آپ، لہذا آخری بند پڑھ رہا ہوں بس، اب اس کے بعد نہیں پڑھوں گا. نکھرا ادب خیال کو حاصل ہوئی زبان. خیال کو زبان مل ہی نہیں سکتی تھی اگر یہ نہ ہوتے جناب امیر. نکھرا ادب خیال کو حاصل ہوئی زبان. چمکی دمکی جبین حرف پہ، کیا مجھے نہیں سمجھ میں آتا شاعر ہے کہاں پر. یہ دمکی جبین حرف پر معنی کی کہکشاں، حروف کی پیشانی پر معنی کی کہکشائیں چمکنے لگی. دمکی جبین حرف پر معنی کی کہکشاں. اور داؤدیت نے پیش کیا تاج زرفشاں. یہ خطبے دے کون رہا ہے کہ داؤد جو لہن داؤدی رکھتے ہیں وہ آ کر کہنے سرکار تاج تو آپ پہنیے خطبوں کا. داؤدیت نے پیش کیا تاج زرفشاں، چھمکی چھلکی شراب نغمہ حق کی گلابیاں. پریاں درائیں یوسف بڑھے جمال فراواں لیے ہوئے. پریاں درائیں تخت سلیمان لیے ہوئے. شبہائے ایوں عام ہوئی صبح منجلی، باد مراد ناز سے مچھلی گلی گلی. عرفان کائنات کی چٹکی کلی کلی. اب آپ کی زحمت ختم. اور روح ارتقاء نے پکارا. روح ارتقاء نہیں پکار رہا، ایولیوشن نہیں پکار رہا، اسپرٹ آف ایولیوشن پکار رہی ہے. روح ارتقاء نے پکارا کہ اے علی لے یہ کلید علم، یہ گیتی کا باب ہے، اس خاک کو ابھار کہ تو بودراب ہے. امیر مومنین کی بارگاہ میں بلند آواز سے صلوات بھیجے، بلند آواز سے. نیابت کیجئے، نیابت میں جناب سیدہ کی نیابت کی نیت کیجئے، اور اب جناب امیر کی بارگاہ میں درود بھیجئے. جس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ٹکڑے چن چن کے کھا رہے ہیں نا امام زمانہ، ان کی نیابت میں ایک صلوات بھیجیے امیر مومنین کے لیے. دیکھیے آپ کا ذوق مجبور کر رہا ہے بات کو. اب آخری بند اب نہیں پڑھوں گا میں، مجھے دعائے صبا پڑھنی تھی آج. دعائے صبا پر جناب امیر کی گفتگو کرنی، وہ انشاءاللہ کل اگر زندگی رہی تو. فرمایا شاعر کہہ رہا ہے لا خشکیوں کو کھینچ کے چشموں کے متصل. اب تو گیتی یعنی زمین نے، کائنات نے علم کی چابی علی کو دے دی. عرفان کائنات کی چٹکی کلی کلی. اور روح ارتقاء نے پکارا کہ اے علی یہ کلید علم، یہ گیتی کا باب، اس خاک کو ابھار کہ تو بوتراب ہے. بوتراب یعنی مٹی کا باپ.
باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ مٹی پرورش کرتا ہے، بچوں کی تربیت کرتا ہے، سماج میں چلنے کے قابل بناتا ہے۔ تو یہ جو علی بن ابی طالب ابو تراب ہیں، یہ کیسے اس مٹی کی پرورش کریں گے اور کہاں چلنے کے قابل بنائیں گے؟ اب سنیے، لا خشکیوں کو کھینچ کے چشموں کے متصل اٹھ اور جلا چراغ سرے بز میں آب و گل، سینے میں اس زمین کے دھڑکتا نہیں ہے دل، چونکا انہیں جو خاک کے ارماں ہے مزمحل، ڈوبی ہوئی ہے نبض جہان علیل کی، پیدا کر اس جمود میں رو سلسبیل کی۔ یعنی کیا مطلب سرکار؟ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چونکا انہیں جو خاک کے ارماں ہے مزمحل، اس انسان کو جو مٹی سے بنا ہے، عالم غیب کا سفر کرنا ہے، یہ انسان خدا سے آیا ہے، خدا کی طرف جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کا سفر کرنا ہے۔ اے علی، یہ جو انسان اپنے وطن کو چھوڑ کر آیا ہے نا، پروردگار عالم کی بارگاہ سے، عالم قدس سے، عالم غیب سے، عالم زر سے، یہ اس دنیا میں ہے۔ اے علی، تو لطف و کرم کر اس بشر کی سرپرستی کو قبول فرما، یہ بشریت تیرے بغیر یتیم ہے۔ اگر تو تربیت کرے گا علی، تو جب یہ بشر اس عالم معنی اور رنگ بو کو چھوڑ کر قبر میں اترے گا، عالم خیال میں نہیں عالم غیب میں جائے گا، علی اس کی تربیت اس طرح سے کر کہ یہ عالم غیب میں جانے کے قابل ہو جائے۔ چونکا انہیں جو خاک کے ارماں ہے مزمحل، سینے میں زمین کے دھڑکتا نہیں ہے دل، اٹھ اور جلا چراغ سرے بز میں آب و گل۔ یہ آب و گل کا مطلب کیا ہے؟ مٹی اور کیچڑ، پانی اور کیچڑ، مٹی اور پانی۔ یہ مٹی اور پانی کیا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے خلق کیا، آدم کو مٹی سے خلق کیا، آدم کو مٹی سے خلق کر کے، آدم کو مٹی سے خلق کر کے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، جب شیطان نے کہا تھا انظرنی الی یوم یبعثون، خدا مہلت دے قیامت تک کے لیے تیری مخلوق کو بہکاؤں گا، خدا نے کہا انک من المنظرین، جا مہلت دی۔ تو یہ خدا نے کس کے بھروسے پر مہلت دی؟ کس کے بھروسے پر خدا نے مہلت دی؟ آگ کو چھوڑ دیا، مٹی پر افتاد کر سکے، ہر مصیبت کو ڈھا دے۔ یہ کیسے چھوڑ دیا؟ یہ خدا کے لطف سے بعید ہے کہ مٹی کے سرپرست کے بغیر آگ کو اجازت دے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جناب ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے جو علی بن ابی طالب کو کہا یا ابا تراب، یعنی اب مٹی کی پرورش علی کرے گا۔ یہ جو خدا نے کہا تھا نا جا تجھے مہلت دی، تو نگاہ قدرت میں کوئی تھا جو مٹی کی حمایت کر کے شیطان کی شرارت آتش کا مقابلہ کرے گا؟ اگر نہ ہوتی علی اور اولاد علی تو شیطان کو شاید یہ مہلت نہ ملتی۔ عزیزان گرامی، بس وقت بڑھا لیا آپ کا۔ اصحاب سید الشہداء حسین ابن علی جو مقاتل میں موجود ہے واقعہ، اس کے مطابق حبیب ابن مظاہر، خدا آپ کو قبر کی زیارت نصیب فرمائے، بہت بڑا درجہ ہے، حسین ابن علی کے پہلو میں دفن ہے۔ اور کیا جملہ لکھا ہے خدا نے واقعاً حبیب ابن مظاہر کی قبر پر کہ کنت فاضلا تختم القرآن برکعت واحدہ۔ مولا حسین نے فرمایا ہے روایات کے مطابق کہ حبیب تم کتنے بہترین انسان تھے، خوبیوں کے مالک، ایک رکعت میں پورا قرآن کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ علی ابن ابی طالب کے مسلم ابن اوسجہ آپ سب جانتے ہیں، کربلا کے شہداء میں سے ایک ہیں۔ جب ابن زیاد کا جاسوس مدینے میں گیا، مسجد کوفہ میں گیا کہ کوئی چاہنے والا علی کا شیعہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے بتایا کہ ایک ہے جو علی کا شیعہ ہے۔ کہا کیسے پہچانے؟ کہا بہت زیادہ قرآن پڑھ رہا ہے، مناجات کر رہا ہے اور مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں کی پہچان تھی کوفے میں۔ اور یہ حبیب ابن مظاہر
امام حسین علیہ السلام سید الشہداء اور حبیب کی عمر میں تقریباً 15 سے 17 سال کا فرق ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ علماء نے تاریخ میں لکھی ہے بات کہ حبیب حسین ابن علی کی محبت میں جب حسین گھر پہ تشریف لا رہے تھے مولا حبیب نے بلایا تھا تو حبیب گر کے موت آ گئی تھی اور امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں زندہ ہوئے. لہذا حبیب نے اگر زندگی حسین سے لی ہے تو دے بھی حسین کو دی. جو مقتل میں خط ملتا ہے تاریخ میں الی الرجل الفقیہ، اس مرد کی جانب یہ خط ہے میرا کہ جو رجل فقیہ ہے، اور جملہ جو مولا حسین نے لکھا یا حبیب لا تبخل علینا بنفسک، اپنی جان ہم پر نچھاور کرنے کے سلسلے میں بخل سے کام مت لو. حبیب نے جب یہ دیکھا ہوگا میرے الفاظ میں میرے ذہن کے مطابق تو یہی سوچا ہوگا مولا زندگی ہے آپ کی، دوں گا بھی آپ کو. تو سید الشہداء تقریباً 57-58 برس کی عمر ہے. اگر 15 برس اس میں مزید اضافہ کر لیجیے تو حبیب امام حسین سے زیادہ ضعیف العمر ہے. اور آئے حبیب ملحق ہوئے حسین ابن علی کے ساتھ. کہا مولا میں بنی اسد کا ہوں، اگر آپ اجازت دیجیے یہاں بنی اسد کا ایک گاؤں ہے وہاں سے آپ کے ساتھ آپ کے ناصر لے کر آؤں. امام نے اجازت دی. حبیب گئے. شمر کو اطلاع ملی، رستے میں روکا گیا ان کو، گھمسان کا رن پڑا. بنی اسد کے لوگوں نے آ کر حبیب سے کہا کہ حبیب تم دیکھ رہے ہو ہم ان کے گھیرے کو نہیں توڑ سکتے، لہٰذا تم اکیلے جاؤ اور مولا حسین کو یہ کہو کہ ہم مجبور ہیں، آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے، حملہ بڑا شدید ہے. وہاں سے حبیب نکلے اور آ کر امام حسین کو بتایا. سید الشہداء نے بنی اسد کے لیے وہاں دعا کی. عزیزان گرامی، امام حسین کے اصحاب واقعاً بڑے عجیب اصحاب ہیں اور بڑے عجیب اصحاب ہیں. یعنی جو یہ کہیں کہ مولا آپ نماز پڑھیے، تیر آئے گا ہم سینوں پر روکیں گے. سینے پر تیر روک لینا، اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہا ارباب مقاتل نے کہ انہوں نے اپنے سینے پر تیر روکے اور اپنے چہروں پر. زہیر ابن قین، سعید ابن عبداللہ، بعض لوگ کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر بھی صف کے آگے کھڑے ہوئے کہ حسین تک کوئی تیر نہ آئے. کیا کہنے. شب عاشور حسین ایک کے بعد ایک خیمے میں گئے. اصحاب کے خیمے الگ، اہل بیت کے خیمے الگ. حسین کو رات کی تاریکی میں حسین کے ایک ساتھی نے دیکھا کہ حسین سیدانیوں کے خیموں میں جا رہے ہیں. اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ کل جب رسول کا نواسہ مسلسل میدان میں جا کر لاشیں اٹھا کر لائے گا تو تب تو بیویوں کے ساتھ تسلی دینے کا وقت نہیں ملے گا. لگتا یہ ہے کہ امام اپنا دیدار کرانے جا رہے ہیں آخری. ایک دفعہ جناب زینب کے خیمے میں جب گئے تو یہ شخص امام حسین کو بغیر بتائے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ مبادا کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. ایک دفعہ اس نے جناب زینب کی آواز سنی کہ بھیا آپ نے امتحان لے لیا ہے اپنے ساتھیوں کا، کہیں بھیا حسن کی طرح بابا کی طرح آپ کو جنگ کے وقت اکیلا نہ چھوڑ دیں. مولا نے کہا کہ جو جواب دیا مولا نے اب وہ مقتل میں موجود ہے. یقیناً مولا نے یہی کہا ہوا کہ ہم نے امتحان لے لیا. جیسے ہی اس ناصر حسین نے یہ جملہ جناب زینب کا سنا، ایک دفعہ اصحاب کے خیمے میں گیا، کہا کہاں پر بیٹھے ہو تم؟ رسول کی بیٹی کو تمہاری وفاداری پر یقین نہیں ہے، چلو چل کر اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ. بس ایک دفعہ سب نے اپنی تلواریں نکالی، اپنی گردنوں پر رکھی، خیمہ زینب تک آئے اور ایک جملہ کہا زہیر ابن قین نے کہ یا بنت رسول اللہ ہذہ اسیافنا علی نحورنا، اے رسول کی بیٹی ہماری یہ تلواریں ہماری گردنوں پر ہیں، آپ کو اتنا مانتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں اپنے ہاتھوں سے رگے گردن کاٹ دیں. بی بی نے دعا دی، ترحم کیا، رحمت کی دعا دی. اصحاب اپنے اپنے خیموں میں آئے. صبح عاشور آئی، علی اکبر نے اذان دی، ایک کے بعد ایک حسین کے اصحاب جا کر شہید ہوتے رہے یہاں تک کہ حبیب کی باری آئی. حبیب شہید ہوئے، حبیب کا جنازہ لایا گیا، گنج شہیدہ میں رکھا گیا. مولا کے دل پر عجیب غم کی حالت تاری. بچپن کا دوست شہید ہوا، شاید آنکھوں سے آنسو بھی نکلے. ایک دفعہ تاریخی جملے کہے، خیموں میں خبر پہنچی. بس میں کہوں گا حبیب کاش تم شام غریبہ میں ہوتے کہ جب انہی بیویوں کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی یہ
بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیموں میں، دوسرے سے تیسرے خیموں میں، کسی کے کرتے کے دامن میں